ایک عمل میں آپ کو دیتا ہوں اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور اس عمل کو آج کل ہم نے چھوڑا ہوا ہے، بہت کم لوگ ہیں اس کو کرتے ہیں، یہ بہت کم لوگ ہیں اس کو کرتے ہیں۔ ایک صحابی ایک روایت بتاتا ہوں، سفر میں تشریف لے گئے، میری طرف دیکھیے گا، سفر میں تشریف لے گئے، واپس آئے تو آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس سامان سفر بھی تھا، یعنی مال بھی تھا، چیزیں بھی تھیں، سواری بھی تھی، سب کچھ تھا، پر پورے سفر میں سب سے زیادہ مشکلات میں رہا ہوں اور سب سے زیادہ پریشانیوں میں رہا ہوں، پورے سفر میں سب سے زیادہ مشکلات اور سب سے زیادہ پریشانیوں میں رہا ہوں پورے سفر میں۔ حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا 6 بسم اللہ 5 صورتیں پڑھ لینا، آئندہ جانا کامیاب ہو جائے گا۔ آقا کے فرمان کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، 6 بسم اللہ 5 صورتیں۔ ابھی میں نے لاہور سے کافرستان تک 1750 کلومیٹر کا سفر کیا اور برف کے اندر گاڑی چلی، کلاش کافرستان، میں گھر سے چلا لاہور، گاڑی کا میٹر چیک کیا، جب گھر واپس آیا تو 1750 چند پوائنٹ اوپر کلومیٹر سفر کیا گاڑی پہ، پر ایسے رب نے قدم قدم پہ کریمی، حفاظت، کفایت، کفالت، برکت، یہ لفظ پھر سنیے گا، حفاظت، کفایت، کفالت، برکت، یہ لفظ پھر سنیے، اللہ کے حبیب کوئی اہم بات ہوتے 3 دفعہ دہرایا کرتے تھے، حفاظت، کفایت، کفالت اور برکت۔ میں نے پورے سفر میں دیکھے 1750 کلومیٹر کا سفر کیا، برف پڑ رہی تھی اور برف پہ سلپ ہوتی ہیں گاڑیاں، اور کہاں کھائیوں میں جا کے گرتی ہیں اور کہاں نظام اور کیسا، اور پانی کو انگلی ایسے تھوک پائیں گے تو فوراً جم جائے۔ 6 بسم اللہ 5 صورتیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ جب میں سفر میں پھر گیا تو میں نے پھر یہ عمل کیا اور سب سے زیادہ آسانی میں رہا اور سب سے زیادہ پرسکون میں رہا اور سب سے زیادہ ریلیکس میں رہا۔ اچھا، میں یہ روایات پڑھ رہا تھا، میری عادت ہے میں ایسے اعمال اکٹھے کرتا ہوں، جمع کرتا ہوں، کتابوں سے جمع کرتا ہوں، تلاش کرتا ہوں۔ میں یہ پڑھ رہا تھا، ایک جگہ مجھے ایک روایت، اس کی روایت میں ایک اور تحفہ ایک محدث کا ملا، میں بڑا خوش ہو گیا، اور وہ سہولت پیکج میں آپ کو بھی دیتا ہوں، میں بڑا خوش ہو گیا۔ فرمایا میں گھر سے، محدث کہتے ہیں، لکھا ہے محدث نے اپنا تجربہ، اس عمل پہ ایک محدث نے اپنا تجربہ لکھا ہے۔ وہ کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلتا تھا منڈی کے لیے تو میں اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا کہ میں زندگی کے سفر پہ جا رہا ہوں اور میں یہ عمل کر لیا، آج تک کسی دھوکہ دینے والے نے مجھے دھوکہ نہیں دیا اور ہر کاروبار میں مجھے نفع ہوا۔ جس کی کفایت ہو جائے، جس کی کفالت ہو جائے، جس کی مدد ہو جائے، جس کی حفاظت ہو جائے، اسے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ دھوکہ کھا سکتا ہے، اس کا نقصان ہو سکتا ہے، اسے مشکل آ سکتی ہے، الجھنیں اور ناکامیاں، پریشانیاں کیسے ہو سکتا ہے؟ 6 بسم اللہ پڑھیں، پھر قل یا ایھا الکافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، سورۃ اذا جاء نصر اللہ پوری پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، سورۃ قل هو اللہ پڑھیں، تبت یدا چھوڑ دینی ہے، پھر بسم اللہ پڑھیں، سورۃ فلق پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، سورۃ الناس پڑھیں، پھر آخر میں بسم اللہ پڑھ لیں۔ یہ 6 بسم اللہ اور 5 صورتیں ہو گئیں۔ بولے مشکل ہے؟ اور میری منت بھی ہے، درخواست بھی ہے، جس اللہ والے کو یا اللہ والی کو یہ صورتیں اگر نہیں آتی، ان میں سے کچھ آتی ہیں کچھ نہیں آتی، یہ صورتیں اگر نہیں آتی، یہ نہیں آتی تو یہ ضرور یاد کر لیں۔ بہت عجب زندگی بہاروں میں آ جاتی ہے، سکون میں، ٹھنڈک میں، غربت ہے تو سکون، مال ہے تو سکون، بنگلہ ہے تو سکون، ارے جھوپڑی ہے تو سکون زندگی میں ہے، اور غیب سے سارے کام بنتے چلے جاتے ہیں، مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں، الجھنیں مشکلات ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بسم اللہ 5 صورتیں زندگی میں لطف بھر دیں، چین اور سکون بھر دیں، اعمال نبوی کی طرف زندگی کے قدم اٹھنا شروع ہو جائیں اور زندگی میں خیروں اور برکتوں کے دروازے متوجہ ہو جائیں۔ گھر سے نکلے سفر کے لیے، گھر سے نکلے منڈی کے لیے، بازار کے لیے، گھر سے نکلے اپنی زندگی کے سفر کے رواں دواں ہونے کے لیے، بس گھر سے نکلتے ہی یہ پڑھ لیے
6 بسم اللہ 5 ہوتے ہیں اور مدد آ گئی، بس آ گئی، وعدے پورے ہو گئے۔ اور اس کا ایک فائدہ بتاتا ہوں، اس میں چاروں کل ہے یا نہیں ہے؟ بولیں، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ، فلق اور ناس ہیں، اور چارے کل جادو کا آخری علاج، جنات کا آخری علاج، بیماریوں کا آخری علاج اور نظر بد کا آخری علاج۔ وعبقری حسان۔ عمل دیتا ہوں، یہ 5 بول ہیں جو اس کی ایک تسبیح گڑ گڑا کے پڑھ لے، سارا سال حفاظت، برکت، راحت، عافیت، غیبی نظام، مرادیں پوری، برکتیں، رحمت۔ سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، سورۃ الناس جو ہے یہ بندش کا علاج ہے۔ جو شخص اپنی کاروباری مرکز، دفتر، دکان، فیکٹری، زمین، وہاں سورۃ الناس صرف 11 بار پڑھے، صحیح، اول آخر درود پاک 3 بار اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 11 بار پڑھ کے پھونک مارے، بندش ٹوٹتی ہے۔ ایک عمل بتاتا ہوں سورۃ الناس کا، ہفتے اور منگل کے دن، ہفتے اور ساتوں کو بڑا تعلق ہے، صحیح، فجر کی وقت نماز ایک ساتھ تو ہے، وہ گزر جاتی ہے، پھر فجر ہوتی ہے پر قضا ہوتی ہے۔ مغرب ایک گھڑی ساتھ تو ہے، یہ مغرب کا وقت ہے، کیا خیال ہے؟ ظہر کا وقت ایک ساتھ تو ہے، یہ ظہر کا، سحری ایک ساتھ تو ہے، افطاری ایک گھڑی ساتھ تو ہے کہ یہ ساتھ اب افطاری کی ہے، یہ سحری کی، اب کھانا بند کر دو، صحیح۔ منگل کے دن جو بندہ ظہر کی نماز کے بعد، منگل کے دن جو بندہ ظہر کی نماز کے بعد، اور ہفتے کے دن جو بندہ ظہر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک تسبیح، یا قادر ہو یا نافع ہو۔ اچھا، یہ وہ وظیفہ ہے، میں اس کو عمومی بھی بتاتا ہوں، لیکن اب آپ نے یہاں کہا ہے کہ بندش توڑنے کے لیے، ہر نماز کے بعد نہیں، صرف ظہر کی نماز کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف، یا قادر ہو یا نافع، ایک تسبیح پڑھے ایسے اللہ بندہ ہو، گڑ گڑا کے، اللہ ہو اور بندہ ہو، بہت طاقتور چیز۔ یہاں ہر عمل، جتنے عمل میں بتا رہا ہوں، دعویٰ نہیں کروں گا، ہر عمل کے مستند ثبوت ہیں مستند کتابوں سے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پڑھا نہیں، وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں، تو وہ اپنی ناواقفیت کو واقفیت میں لے آئے، اس کی ناواقفیت ہمارے لیے اعتراض کرنے والا بھی قابل احترام۔ تو یہ ہمارے بڑی بڑی مستند عملیات، مستند کتابوں سے یہ عمل ثابت ہیں، اور ان کی کتابوں میں ثبوت موجود ہیں، اور مخلوق خدا کو نفع مل رہا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے، خوشحال بھی کیسی ہو؟ خوشحال بھی ایسی ہو کہ کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو، بالکل ایسا نہ ہو۔ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت ہے۔ میرے حضور نے، میرے آقا نے فرمایا، میرے حضور نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی بندہ اس کو یقین سے پڑھ لے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اور پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے، ہاں، یقین سے، یقین سے، جو شخص اس کو یقین سے پڑھ لے، بس یقین کامل۔ اللہ رزق کے دروازے کیسے کھولتا ہے، اللہ وسعت کے دروازے کیسے کھولتا ہے، اللہ رحمت کے دروازے کیسے کھولتا ہے۔ اور یہ آیت وہ واحد آیت ہے جن آیات کے ساتھ، جن وظائف کے ساتھ، جن دعاؤں کے ساتھ اللہ نے نسلوں کو پالنے کے وعدے کیے ہیں، یہ آیت بھی انہی آیات میں سے ہے، انہی دعاؤں میں سے ہے، انہی تسبیحات میں سے ہے، انہی اذکار میں سے ہے یہ آیت۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جو یہ عمل کرے گا، رب سب کچھ کے باوجود بھی جو رحمتیں ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ آفات، بلیات، عذاب، مسائل، مشکلات، ناکامیاں، پریشانیاں اس ایسے ہٹیں گی، اور حتیٰ کہ بلائیں، آفتیں
اگر اس کا مستحق بھی ہوگا. یہ وہ آیتیں ہیں کہ اللہ پاک جل شان ہو اس کے اپنی رحمت بھیج کے ان آیتوں کا فیض اور فضل اور کرم اور برکات بھیج کے اللہ اس سے وہ عذاب بلا ٹال کے اس کی طرف اور اس کی نسلوں کی طرف رحمتوں کو متوجہ فرما دیتے ہیں، برکتوں کو متوجہ فرما دیتے ہیں. اس کی نسلوں میں راحتیں، رحمتیں، عافیتیں آتی رہتی ہیں جو بندہ بھی یہ آیت مبارک پڑھتا ہے، جو بندہ بھی اس آیت کا ورد کرتا ہے. یہ ان اللہ والوں کے عمل ہیں جن کے اندر برکتیں ہیں اور جن کے اندر خیر ہیں. اور پھر فرمایا علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے، جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے وہ موت یا پھر طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے. کتنے بندے ایسے ہیں جن کے عقیقے نہیں تھے، میری درخواست کرنے پہ انہوں نے 40 سال، کسی نے 60 سال اور کسی نے اس سے بھی زیادہ عقیقے کیے. بچے کا عقیقہ یہ حضرت فرماتے ہیں اگر نہیں کرو گے تو طرح طرح کی بیماریاں اور مشکلات اور مسائل اور پریشانیاں جو ہیں اس کو ہمیشہ لگی رہیں. جو عقیقہ نہیں کرے، یہ زندگی کا سبق ہے جو یہ حضرات ہمیں دے رہے ہیں. اللہ بات کی سنیں. فرماتے ہیں 4 چیزیں شیطانی وسوسوں سے ہیں، 4 چیزوں کا تعلق شیطانی وسوسوں سے ہے. ایک مٹی کھانا، کہ کون کہتا ہے؟ حضرت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا فرمان عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت. 4 چیزیں اس کا تعلق شیطانی وسوسوں سے ہے اور وہ بندے کے اوپر شیطان اور جنات اور چیزیں غالب آ جاتی ہیں. ایک مٹی کھانے والا، دوسرا خالی بیٹھے ہوئے مٹی یا تینکے توڑنے والا. بندہ خالی بیٹھا نا تینکے توڑ رہا ہے یا ہاتھ کو مصروف رکھا ہے، پین بند کر رہا ہے کھول رہا ہے، پھر موبائل کا ڈھکنا بند کر رہا ہے کھول رہا ہے، ہاتھ مصروف رکھتا ہو، کسی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے خالی بیٹھا ہو. اللہ والوں نے ہمیں زندگی کا سبق دیا ہے. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. کہ 4 چیزوں سے شیطانی وساوس پیدا ہوتے ہیں اور پھر شیطان اس کے اندر گھر کر جاتا ہے اور جناتی شیطانی طوفان، بندشیں، پریشانیاں، ناکامیاں. یہ کس نے بیان کیا ہے؟ حضرت امام موسیٰ کاظم نے. میں سب سے پہلے مٹی کھانا، دوسرا خالی بیٹھے ہوئے مٹی یا تنکے توڑتے جانا، تیسرا ناخن کو دانتوں سے کاٹنا، ہر وقت منہ میں ناخن اور دانت کاٹنا، اور چوتھا داڑھی چبانا، اپنی داڑھی کو دانتوں کے نیچے چبانا یا اپنی داڑھی کے بال کو دانتوں کے اندر لے جانا. فرمایا یہ وہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے شیطانی وساوس اس کے اندر گھر کر جاتے ہیں اور یہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے. درود پاک پر فرمایا جو داڑھی کو کنگا کرتا ہے اس کو روزی فراغ ہوتی ہے، بخار جاتا رہتا ہے، جسم میں طاقت ہے. امام جعفر صادق کا فرمان ہے سر میں کنگا کرنے سے 20 قسم کی بیماریاں دور ہوتی ہیں. اور ایک اور فرمان ہے کہ روزی بڑھتی ہے، بال خوبصورت ہوتے ہیں، عادت روائی ہوتی ہے، کمر مضبوط ہوتی ہے، بلغم ختم ہوتا ہے. ایک اور روایت ہے داڑھی اگر ہے تو اس میں کنگا کرنے سے اولاد کی زیادتی ہوتی ہے، اللہ اولاد دیتا ہے. اور ایک اور روایت ہے کہ فرمائے جو شخص، امام جعفر صادق کا فرمان عرض کر رہا ہوں، جو شخص گن کر 70 مرتبہ اپنی داڑھی میں کنگا کرے 40 دن تک، شیطان اس کے پاس پھر نہیں آتا. 40 دن تک روزانہ 70 مرتبہ. 70 سے مراد یا 70 لے لیں یا پھر 70 سے مراد بے شمار لے لیں. آپ نے 70 سے مراد بے شمار. یہ اللہ والوں کے موقع ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں.
یہ اللہ والوں کے مفتی ہیں. اب سنیں، حضرت جبریل کے ہاتھ سدرۃ المنتہا کا ایک پتا بھیجا، اس سے سر دھویا، ملال ختم ہو گئے. امیر المومنین سے منقول ہے کہ جب اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم کا اظہار ہوا تو اللہ نے بیری کا پتا بھیجا، انہوں نے بیری کے پتے سے سر دھویا، ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. فرمایا ایک اور فرمان ہے، اپنے سر کو بیری کے پتے سے دھویا، کیونکہ کوئی مقرب فرشتہ، کوئی اولو العزم پیغمبر ایسا نہیں جس نے خوبی اور صفائی کے ساتھ بیری کے پتوں کا تذکرہ نہ کیا ہو اور ان سے نہ سر دھویا ہو. اللہ پاک اس سے 70 دن کے لیے وسوسہ شیطانی دور کرتے ہیں، اور جس سے 70 دن کے لیے وسوسہ شیطانی دور ہوا وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوگا، بہشت میں جائے گا. بیری کے پتے سے ایک اور روایت ہے امام موسیٰ کاظم کی، بیری کے پتے سے سر دھونے سے روزی بڑھ جاتی ہے. صاحب نظر کہتے ہیں جن کو اللہ نے نظر دی ہے، فرمایا بیری چونکہ جنت کا راستہ ہے، فرق یہ ہے کہ صرف جنت میں کانٹے نہیں ہوں گے، یہاں کانٹے ہیں، جنت میں کانٹے نہیں، یہاں کانٹے ہیں. بیری کے پتے درخت سے جو بندہ سر دھوتا ہے، جسم دھوتا ہے. اور میں نے آپ کو بیری کے پتوں کے عمل بتایا ہوا ہے کہ جو شخص بیری کے 40 پتے لے لے، آل رسول کا علاج اور آل رسول کی نسبتوں سے یہ عمل بتا رہا ہوں. جو بندہ بیری کے 40 پتے لے، ہر پتے پر 7 بار پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے، جو شخص پڑھے اور پھر اس پتے کو ابال کے اس کا پانی سے غسل کرے، ایک بار چند بار، اس کے جسم سے لا علاج بیماریاں، جادو، بندشیں، رکاوٹیں، مشکلات، مسائل، یہ سب ختم ہو جائیں گی. جو بیری کے پتوں سے نہائے، بیری کے پتے جو اس سے غسل کرے، اس کو ابال کے، آپ سارے گھر کے لیے ایک ہی بیری کے پتے بنا سکتے ہیں. سارے گھر کے لیے ایک ہی پتے، 40 پتے لیں، ہر پتے پر 7 بار کلمہ پڑھیں، ہر پتے پر 7 بار کلمہ پڑھ کے اس کو ابال لیں، اس سے غسل کریں. ایک پتیلا بنا لیں، ایک بندہ اس میں سے ایک لوٹا ایک مگ لے لے اور بالٹی میں ڈال کے غسل کر لے، اور پانی اس میں ڈال کے. اس کے فضائل آپ نے سنے، کتنے کمال فضائل ہیں. میں کہ جو بیری کے پتوں سے دھوئے، کیونکہ کوئی مقرر رشتے بھی اور کوئی العزم پیغمبر ایسا نہیں جس نے بیری کے پتوں کا تذکرہ نہ کیا ہو. تو فرمایا جو بیری کے پتوں سے سر دھوئے گا، یعنی سر پہ ڈالے گا. سر دھونے سے مراد یعنی سر پہ ہی ڈالا جاتا ہے نا نہانے کے لیے، سر دھونے سے مراد. میں 70 دن کے لیے وسوسہ شیطان دور ہوگا. تو وسوسہ شیطان سے مراد کیا ہے؟ شیطان جہاں بھی آئے گا نا، وہاں یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یوسوس فی صدور الناس، وہاں خناس کا ذکر ہے. روایات میں جہاں بھی شیطان کا ذکر ہے وہاں شیطان سے مراد خناس ہے. اور خناس سے مراد وہ جنات اور شیاطین ہیں جن کے ذریعے جادو اثر کرتا ہے. دیکھو لفظ جادو پہ غور کرو، میں لفظ جادو بول رہا ہوں. جی مطلب جا کو ارادہ کرو، دو کو ارادہ کرو، اب بنے گا جا دو. جادو آئی سمجھ؟ لفظ نہیں آئی. اب جادو کے نا جی مطلب جا، اس کو ارادہ کریں، یہ بن جائے گا جا. کیا بنے گا؟ آگے دال واؤ دو ہے. اصل میں جادو 2 لفظوں سے جمع ہوا ہے. جادو جو ہوا ہے جو 2 لفظوں سے جمع ہوا. ایک لفظ ہے جا، ایک ہے دو. جب کالا جادو ہے، کالے جادو کے اوپر پورا عمل کر کے، کالے جادو پہ پورا عمل کر کے، اور اس کو بھیجتا ہے اپنے نشانے کی طرف.
شام کے بس ایک بہت درویش تھے، بڑی صدیوں پہلے بزرگ گزرے ہیں، بیٹھے تھے تو اوپر ایک چمکدار چیز چلتی جا رہی تھی، تو فرمایا دیکھو یہ کیا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا یہ ایک جادو کی ہانڈی ہے جو اڑ رہی ہے، اور جادوگر نے کہا جا اس کو دو، کیا دو؟ غم دو، دکھ دو، بیماری دو، مشکلات دو، پریشانیاں دو، ناکامیاں دو، حالات، بندشیں اور رزق کی تنگیاں، اولاد، مسائل، یہ دو۔ تو فرمایا کسی جادوگر نے یہ کسی کے لیے بھیجا ہے، تو کہنے لگے میں حضرت اتر سکتا ہے، ابھی اتارتا ہوں۔ حکم دیا، وہ چیز روشنی تھی، اوپر جا رہی تھی، واپس آئی، دیکھا تو ایک دہکتا ہوا ایک ہانڈی کا انگارہ تھا، ہانڈی انگارہ دہکتا ہوا، وہ اترا۔ آپ نے اس سے پوچھا کس کے پاس بھیج رہے ہو؟ کس کے پاس بھیج رہے ہو؟ اس سے پوچھا کس کے پاس بھیجا گیا ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے فلاں فلاں بندے کے پاس فلاں کا فلاں جگہ رہتا ہے، اس کے پاس بھیجا گیا ہے۔ تو فرمایا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر عذاب بھیجا جائے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر تم کیوں جا رہے؟ میں بے بس ہوں۔ وہ شیاطین جنات کہنے لگے جن کے ذریعے جادو بھیجا جاتا ہے، سنو غور سے اللہ والو، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ بیری کے پتوں کی کیا تاثیر ہے۔ اور حضرت امام موسیٰ کاظم اور حضرت علی اور امام جعفر صادق کے فرمان میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں بیری کے پتوں کے بارے میں۔ اصل چیز ہے ماننا، اصل چیز ہے ماننا۔ اب دیکھیں خواتین گلیوں میں بیٹھی ہیں، اگر یہ خواتین کے دل میں اللہ ڈال دیتا کہ ہائے یہ گلیوں میں بیٹھی ہیں اور ہم کوئی ہاتھ بات نہیں، ساتھ لگ کے بیٹھ جائیں گی، ان کو منت کر کے اپنے پاس لے آئیں۔ اچھا یہ اکثر وہ ہے جو لاہور میں واپس جانے والی ہیں۔ یہ مہمان خواتین کس کی ہے؟ رسول علیہ بطول کی، یہ کن ہستیوں کی مہمان ہیں؟ اور یہ گلیوں میں بیٹھی رہیں، گلیاں بھری ہوئی ہیں لیکن بلڈنگز بھی بھری ہوئی ہیں، لیکن خواتین، میں بات ہوتا ہوں، مرد مرد کو جگہ دے دے گا اور عوام کو جگہ نہیں دے گا۔